السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے اس ویڈیو کا موضوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے حالات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ کہاں کے رہنے والے تھے؟ آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے؟ آپ کی پیدائش کیسے ہوئی؟ اور اپنے والدہ کے پاکیزگی کے بارے میں کس طرح گواہی دی؟ اور حضرت زکریا اور یحییٰ علیہ السلام سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اور کس قوم کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے اور کتنی عمر پائی؟ اور آپ کا کیا واقعہ ہوا اور کیا کیا معجزات تھے آپ کے؟ اور یہودیوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ اس طرح یہودیوں کا آپ کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ عیسائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ اور صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ تو یہ سب باتیں اس ویڈیو میں بیان ہوگی، تم آخر تک ویڈیو ملاحظہ فرمائیے گا۔ سب سے پہلے بات کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبیوں میں سب سے آخری نبی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 571 سال پہلے آپ تشریف لائے، اور آپ کی ولادت بھی حضرت آدم علیہ السلام کے کچھ مشابہ ہیں۔ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام سے آپ پیدا ہوئے۔ حضرت عمران اور ان کی بیوی نے منت مانی کہ اگر ہمارے ہاں ولادت ہوئی کسی لڑکے کی تو اس کو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔ اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو وہ دیکھ کر تھوڑے گھبرا گئے اس بات پر کہ عام طور پر یہ خدمت وغیرہ کرنا یہ لڑکوں کے کام ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی منت پوری کرنے کے لیے حضرت مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، اور قرآن اندازی کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے خالو تھے، اور اسی طرح یحییٰ علیہ السلام ان کے بیٹے تھے۔ اس وقت حضرت زکریا علیہ السلام کی نبوت کا زمانہ تھا۔ آپ بیت المسجد اقصیٰ کے امام تھے، اور اسی طرح حضرت مریم علیہ السلام کی انہوں نے کفالت کی۔ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، میں اس لیے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آپ کو ایک بچہ دے دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ کے قاصد، اللہ کے رسول، مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ نہ ہی مجھے کسی بشر نے چھوا ہے، اور نہ ہی میں فاحشہ اور بدکارہ عورت ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ سب کچھ اللہ کی مرضی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھونک ماری، جس کی وجہ سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ہو گیا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب روح اللہ پایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر جب اس وقت کے لوگوں نے تہمت لگائی اور برا بھلا کہا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بچپن میں ہی اپنے والدہ کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس معاشرے میں پلے بڑھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب نبوت کا اعلان کیا تو اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا گیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ معجزات دیے تھے۔ ان میں سے یہ تھا کہ مادرزاد اندھا ٹھیک ہو جاتا تھا، اسی طرح کوڑی کا مرض والا ٹھیک ہو جاتا تھا، اسی طرح مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اسی طرح پرندے بناتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کے حکم سے اس میں جان آ جاتی تھی۔ تو یہ کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں کو کچھ اختلاف ہوا۔ بعد یہودیوں نے پلان بنایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو راستے سے ہٹایا جائے، اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی اور ان پر چڑھائی کر ڈالی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ہی قتل ہوئے اور نہ ہی سولے چڑھے۔ اب یہودیوں کا
عقیدہ تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے کہ رسول پر چڑھائے گئے۔ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول پر چڑھائے گئے، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھایا۔ اور اصل اور صحیح عقیدہ یہ ہونا چاہیے جو قرآن کریم کے عین مطابق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی سولی چڑھے نہ ہی قتل ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی آسمان پر ان کو اٹھا لیا۔ اور جس شخص کو پھانسی ہوئی، جو سولی چڑھا، وہ کون تھا؟ تو اس کے بارے میں دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں میں سے کوئی تھا، اور وہ اس کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل دے دی گئی تو وہ پھانسی چڑھے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ جو یہود کا ایک شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں جس کمرے میں تھے اس میں سب سے پہلے داخل ہوا تو اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل جیسی ہو گئی، تو یہودیوں کو متشابہ لگ گیا اور انہوں نے اس کو پھانسی دے دی۔ اس طرح آپ کے عمر کے بارے میں روایات مختلف ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ کا عمر 120 سال، بعض میں 40 سال، بعض میں روایات میں آتا ہے کہ آپ کا نزول کے بعد عمر 40 سال رہیں گے زمین پر، اور اسی طرح بعض 7 سال۔ تو علماء اس کی دو طرح تطبیق دیتے ہیں۔ ایک طریقہ تطبیق تو یہ ہے کہ 33 سال کی عمر میں آپ آسمان پر اٹھائے گئے اور 7 سال بعد میں رہیں گے، لیکن علامہ نور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں 120 والی روایت پھر رہ جاتی ہے، تو 120 سال والی روایت کل عمر آپ کی 120 سال شمار کی جائے گی، اور آپ کا جو نبوت سے پہلے کا زمانہ ہے وہ 40 سال کی عمر پر محیط ہے۔ عام طور پر انبیاء کرام کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے، تو آپ کا جو نبوت کا زمانہ ہے وہ 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت ملی، اور 40 جس روایت میں آتا ہے کہ 40 سال آپ رہے، آپ کی عمر ہوئی، تو یہ نبوت کے بعد والا زمانہ کاؤنٹ ہے۔ اور اسی طرح جب آپ کا نزول ہوگا تو 40 سال زمین پر رہیں گے۔ اور 7 سال والی روایت میں اس طرح تطبیق دیتے ہیں کہ 7 سال امام مہدی کے ساتھ آپ عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے۔